جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم شریف کی حدیث میں فرماتے ہیں یاتونکم من الاحادیث، تمہارے پاس حدیثیں لے کر آئیں گے، حدیث کا پرچار کریں گے، یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث، اور وہ حدیثیں کیسی ہوں گی؟ بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ان حدیثوں کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپ دادا پرکھوں نے کبھی سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے قریب ہوں گے، یعنی پہلے سے یہ حدیث والے لوگ نہیں ہیں۔ آخری زمانے میں یہ جماعت پیدا ہوگی، شروع سے یہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کے دور سے یہ نہیں ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حدیث والے نہیں ہیں، سنت والے۔ یہ حدیث کا پرچار کرنے والے کب ہوں گے؟ یکون فی آخر الزمان۔ یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ شکل دیکھنے میں معلوم ہوگی بڑے معصوموں کی ہے، بڑے نبی کے دیوانوں کی ہے، حدیث کے عاشقوں کی ہے، لیکن نمبری مکار اور جھوٹے ہوں گے، ان کا خیال تو ریال پر بدلتا رہتا ہوگا۔ کذابونا، بڑے جھوٹے ہوں گے، اور حدیثیں لائیں گے تو ایسی کہ کہیں گے کہ یہ حدیث وہ حدیث ہے کہ امام مالک کو پتہ نہیں تھا، امام شافعی کو ہوا نہیں لگی تھی، امام ابو حنیفہ نہیں جانتے تھے، یہ سب حدیث سے جاہل تھے، حدیث کے عالم تو ہم ہیں۔ تمہارے باپ دادوں کو، باپ دادا کون ہیں آپ کے؟ دین کے باپ دادا، خون والے نہیں، آپ کے اساتذہ، آپ کے امام، آپ کے بڑے، یہ آپ کے باپ دادا ہیں۔ ان کا کہنا ہوگا کہ یہ وہ حدیثیں ہیں کہ ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ تم کو ہوا لگی تھی، نہ تمہارے بڑوں کو، نہ تمہارے پرکھوں کو اس کا پتہ تھا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے لوگ جب آئیں تو تم کو کیا کرنا ہے۔ لوگ میرے اوپر غصہ ہوتے ہیں، ارے بابا میرے اوپر کیوں غصہ ہوتے ہو؟ اللہ کے نبی پر تم کو کیوں نہیں غصہ آتا؟ مسلم شریف اٹھا کے دیکھو، اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ حضور نے صرف اپنی امت کو آگاہ نہیں کیا، صرف خبر نہیں دی کہ آنے والے آخری دور میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے، صرف بیماری کی کو پہچانوایا نہیں، اس کا علاج بھی بتایا آپ نے۔ آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، جب یہ لوگ تمہارے سامنے آئے ان کو اپنے سے دور رکھنا اور اپنے کو ان سے دور رکھنا۔ کیوں؟ وہ بھی حضور نے بتایا فَلَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ، ورنہ اگر تم ان کو اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے کا چانس موقع دو گے، اپنے میں گھسنے کا موقع دو گے تو گمراہ کر دیں گے۔ تم ان کے پاس جاؤ گے، گمراہ نہیں بھی ہوگے تو کم سے کم شک میں پڑ جاؤ گے، فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فَلَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ۔ معلوم ہوا کہ یہ حدیث کہنے والے اللہ کے نبی کی نگاہ میں خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، خود امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور امت کو فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں۔ یہ طاہر حسین نہیں بول رہا ہے، میں نے تو پڑھ دیا مسلم کی روایت، مسلم شریف میں دیکھ لو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ دور، یہ زمانہ اللہ کے نبی کی اسی پیشین گوئی والا زمانہ ہے۔ میرے بھائیوں، روایت پر گفتگو کرنے کے لیے اچھا خاصا وقت چاہیے تھا، اور میں سوچ کر بیٹھا تھا کہ تفصیل سے روایت پر بولوں گا، لیکن اگر روایت پر ہی تفصیل سے بولوں تو یہ سب جو آپ نے دے رکھا ہے یہ تو رہ جائے گا۔ اس لیے روایت پر میں نے اختصار کے ساتھ تھوڑی سی بات کر لی۔ اب آپ اپنے دیے ہوئے موضوعات پر آئیے۔ مرد عورت کی نماز میں فرق، عورت اور مرد میں فرق ہے کہ نہیں؟
پہلے تو آپ لوگ ہم کو یہ بتائیے، نماز تو بعد میں ہے، پہلے عورت ہے مرد ہے؟ عورت ہوگی تب نماز پڑھے گی، مرد ہوگا تب نماز پڑھے گا۔ تو نماز چاہے عورت کی ہو یا مرد کی ہو، نماز کا نمبر بعد میں آتا ہے، پہلے عورت مرد کا نمبر آتا ہے۔ آپ کے شولہ پور میں عورت مرد میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ عورت اور مرد کی نماز میں بہت طرح کا فرق ہے، اور یہ فرق صرف ہم ہی نہیں مانتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے عورت مرد کی نماز میں، ان کو بھی ماننا ہے، وہ بھی مانتے ہیں، لیکن آپ کو بیوقوف بناتے ہیں۔ آپ کو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، کیوں بھائی؟ ایک مہینے میں مکمل ایک مہینہ مرد نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے؟ کوئی دن معاف ہوتی ہے نماز اس سے؟ عورت پورے مہینے نماز پڑھ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جن کے ہاں کوئی فرق نہ ہو ان کی عورتیں نماز پڑھتی ہوں گی پورے مہینے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ مرد پر نماز پورے مہینے فرض ہے، ایک دن بھی معاف نہیں ہے۔ عورت کے لیے کچھ دن ایسا آتا ہے ہر مہینے میں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، ان سے پوچھئے مرد کی نماز ننگے سر ہوتی ہے جائز کہ نہیں ہوتی ہے؟ اب ان سے پوچھئے تمہاری عورتوں کی نماز بھی ننگے سر جائز ہوگی؟ عورت اگر سر کھول کر نماز پڑھے تو غیر مقلدوں سے اہل حدیثوں سے پوچھو کہ عورتوں کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جیسے تم سر کھول کر نماز پڑھتے ہو اور کہتے ہو کہ سر کھول کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، تو بیوی کو بھی کھلے سر نماز پڑھاؤ تب نہ دونوں کی ایک طرح کی ہوگی۔ معلوم ہے کہ فرق ان کے یہاں بھی ہے۔ عورت سر کھول کر نماز پڑھے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، مرد کا سر کھلا رہے تو خلاف سنت ہوتی ہے، نماز فاسد نہیں ہوتی، استحباب کے خلاف ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ فرق ان کے یہاں بھی ہے، اور ایسے اگر سمجھ میں نہ آوے تو آؤ آج ڈھنگ سے سمجھا دیتا ہوں۔ اس دن تو بڑا تھوڑا سا سمجھایا تھا آپ کو کہ کھلے سر جو نماز پڑھتے ہیں وہ حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔ حدیث میں ٹوپی لگا کر امامہ باندھ کر نماز پڑھنے کا ثبوت ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھی ہے تو اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ وہ کپڑا کاندھے سے تھا کہ سر سے تھا۔ ایک لمبی چادر ہو تو سر سے پاؤں تک آدمی اس سے چھپ سکتا ہے، ایک کپڑے میں نماز پڑھنے سے ننگے سر نماز پڑھنا ثابت نہیں ہوتا ہے، یہ غلط دلیل ہے۔ وہ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ میں ایک کپڑے میں نماز پڑھی، آج بھی لاؤ ایک کپڑے میں نماز سر چھپا کر پڑھ سکتا ہے آج؟ اور پھر وہ تو تنگی کے دور کا زمانہ تھا۔ اللہ کے نبی نے کس عرصے سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک کپڑے میں نماز